بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس کے دل میں آخرت کا یقین ہو، جس کے دل میں آخرت پر یقین ہو، اللہ پر ایمان ہو، وہ ہر کام کو کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتا ہے، اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے۔ دنیا چند روزہ ہے، مختصر ہے، آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، کل ہوں گے تو پرسوں نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ پچھلے سال تھے، آج نہیں ہیں، بہت سے آج ہیں، اگلے سال نہیں ہوں گے۔ مسلمان کی ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ میری آخرت کیسے سنور جائے۔ آخرت کی فکر ہر وقت مسلمان کو دامن گیر ہوتی ہے۔ مسلمان اس بات پہ پریشان نہیں ہوتا کہ مجھے سر میں درد ہے، مجھے پیٹ میں درد ہے، اور میں غریب ہوں، اور میں بے روزگار ہوں۔ مسلمان کے لیے یہ پریشانی نہیں ہے۔ مسلمان کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا اور اس کے بعد وہ مسلسل بے ہوش رہتے تھے، تو کئی دن بے ہوش رہنے کے بعد حضرت عمر کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے۔ جب حضرت علی آئے تو حضرت عمر رو رہے تھے۔ حضرت عمر کا رونا یہ بہت زیادہ حیران کن تھا، حضرت علی کے لیے حیران کن تھا۔ ٹھیک ہے، مرنا سبھی نے ہے، لیکن عمر جیسا آدمی، اتنا طاقتور، اتنا مضبوط دل والا آدمی، اتنے مضبوط اعصاب والا آدمی رو رہا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا ما یبکیک، امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے علی میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اب میں جانے والا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ اب میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں یا جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے، مومن کو ہر وقت آخرت کی فکر لگی رہتی ہے، مومن ہر وقت آخرت کے لیے پریشان ہوتا ہے، مومن ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین آپ روئیں نہیں، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اتنی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ میں اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، کہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے جو سردار ہوں گے
وہ ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ جب یہ فرمایا تو حضرت عمر کو تسلی ہو گئی، اور پھر حضرت علی سے فرمانے لگے، علی یہ بات قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی آپ کہہ دیں گے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے، امیر المومنین صرف میں نہیں، میرا یہ بیٹا حسن بھی اللہ کے سامنے قیامت کے دن یہ بات کہہ دے گا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کے بڑی عمر والوں کا سردار ہونا بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، ایک دفعہ بیمار ہوئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، وہ تو شہید ہوئے تھے غزوہ مؤتہ میں، ایک دفعہ بیمار ہوئے تو بیوی بھی ان کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھیں، پتہ نہیں اب یہ بچیں گے نہیں بچیں گے، اسی بیماری میں کہیں فوت نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ لیٹے لیٹے رونے لگے، تو بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے بس قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وہ آیت یہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے، پتہ نہیں وہاں بچ سکوں گا یا دوزخ میں گر جاؤں گا۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ٹینشن، سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ میرا مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ یہ چیز انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو انسان کی ساری خرابیاں ختم ہو سکتی۔ جتنے انسان گناہ کرتا ہے، جتنے بھی گناہ کرتا ہے، یہ سارے گناہ آخرت کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے کرتا ہے۔ آپ قرآن پاک میں سرچ کریں گے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، جس کا تکرار کیا ہے، ایک بات کو بار بار کہا ہے، وہ آخرت ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے یا آخرت کا تذکرہ ہے۔ اتنا آخرت کو بیان کیا ہے، اتنا آخرت کو بیان کیا ہے، اتنا اللہ نے آخرت کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم دھیان سے قرآن پڑھیں تو دل پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ کیا بنے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما۔ یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کی منظر کشی کی ہے، آخرت کی منظر کشی کی ہے۔ آپ غور کیجئے، ان تمام آیات کے شروع میں آپ کی توجہ ہے، ان تمام آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ظرف کو ذکر کیا ہے، اذا وقعت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت،
इज़ा शम्स कुव्विरत यौम तरौनहा यौम तकून समा। हर आयत के शुरू में अल्लाह ताला ने इसमें ज़र्फ़ को ज़िक्र किया है, और ये इसमें ज़र्फ़ को ज़िक्र करके यूं समझिए कि गोया अल्लाह ताला ने क़यामत की वीडियो चला दी है। हमारे नबी का इरशाद है, जो आदमी क़यामत को अपनी आंखों से देखना चाहता है, क़यामत के आने से पहले क़यामत को देखना चाहता है, वो इज़्ज़त शम्स कुव्विरत की तिलावत करे। इसमें अल्लाह ताला ने क़यामत की मंजर कशी की है, और यही वजह है कि हज़रत सहाबा जब कुरान पढ़ते थे उनकी नींदें उड़ जाती थी, उनके खाने छूट जाते थे, उनके आंसू ही नहीं रुकते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब नमाज़ पढ़ाते थे, चूँकि अमीरुल मोमिनीन ही नमाज़ पढ़ाते थे, जब नमाज़ पढ़ाते थे फजर की नमाज खुसूसन लंबी नमाज पढ़ाई जाती है, जब फजर की नमाज पढ़ाते थे तो उनके रोने की आवाज़ पिछली सफ़ों तक जाया करती थी। और एक दफ़ा कुरान पढ़ते पढ़ते, नमाज में कुरान पढ़ते पढ़ते गिर गए और बेहोश हो गए, और घर उठा के लाए गए, और कई दिन तक घर में बीमार पड़े रहे। एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मरने के बाद क्या बनेगा। क्या मैंने मरने के बाद की तैयारी कर ली है? क्या मेरे पास इतने आमाल हैं कि मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश करूं और अपना छुटकारा हासिल करूं, जहन्नम की आग से बच जाऊं और जन्नत का हकदार बन जाऊं? क्या मेरे पास इतनी नेकियां हैं? हर एक के लिए ये सोचने की चीज़ है। मैंने शुरू में जो आपके सामने आयत तिलावत की, उस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन सबसे अच्छा अमल करके लाता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम में सबसे अच्छा अमल कौन करता है, अच्छा अमल। इस आयत से पता चलता है कि क़यामत के दिन छुटकारा उसका नहीं होगा जिसने ज़्यादा मशक्क़त उठाई होगी, जिसने ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी। लियब्लुवकुम अय्युकुम अशद्द अमला, ये नहीं फरमाया। लियब्लुवकुम अय्युकुम असअब अमला, ये नहीं फरमाया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अअसर अमला, ये नहीं फरमाया। मैं ये देखना चाहता हूँ तुम में से सबसे मुश्किल काम कौन करता है, तुम में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला काम कौन करता है, तुम में सबसे ज़्यादा मुजाहदे वाला अमल कौन करता है। ये नहीं कहा, बल्कि ये फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब इस आयत को सामने रखकर हमने दीन का काम करना है। इस आयत को सामने रख के दीन का काम करना है। दीन के काम से मुराद सिर्फ मदरसे में पढ़ना नहीं, दीन के काम से मुराद सिर्फ तबलीग में जाना नहीं, दीन के काम से मुराद सिर्फ किसी शेख से बैत होकर जिक्र फिक्र करना नहीं, बल्कि जिस काम से आप मुंसलिक हैं वो भी दीन का काम है। और ये सारे कामों में मुश्किल काम है, लेकिन इस काम से छुटकारा तब होगा जब ये काम हुस्न के साथ होगा। दीन के बहुत सारे काम हैं, दीन को जिंदा करने की बहुत सी सूरतें हैं, दीन को जिंदा करने की बहुत सी सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि उमूमी फिजा बनाने के लिए, उमूमी जहन साजी के लिए मेहनत की जाए, उसका नाम तबलीग है। एक दीन का काम यह है कि जो इल्म हमें अल्लाह की तरफ से मिला, अल्लाह के नबी की तरफ से मिला, उसकी हिफाजत की जाए और उसकी इशाअत की जाए, उसको फैलाया जाए। उसके लिए उलमा और मदारिस हैं। और एक मेहनत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर में जो कैफियत थी, जो जज्बात थे, जो अल्लाह से मोहब्बत थी, जो आखिरत की फिक्र थी, जो दुनिया से बेरग़बती थी, जो अल्लाह पे भरोसा था, जो दुनिया से बेरग़बती थी, जो जन्नत का शौक था, जो जहन्नम का खौफ था, और जो सखावत थी, शुजाअत थी, और सारी सिफात थी, उन सिफात को हासिल करना ये काम खानकाहों में होता है। और एक काम ये है कि अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह ताला के अहकाम को क़ुव्वत के ज़रिए से
اپنے معاشرے میں نافذ کرنا. کوئی چاہے تو بھی کرنا، کوئی نہ چاہے تو بھی کرنا. تبلیغ والا تو کہے گا اس کو جو چاہے گا، جو نہیں چاہے گا اس کو زبردستی تو نہیں کروائے گا. لیکن یہ بھی دین کو زندہ کرنے کی ایک صورت ہے کہ قوت کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کیا جائے. اس کا نام سیاست، اور یہ بھی دین کا کام ہے. اور یہ باقی کاموں سے مشکل ہے، باقی کاموں سے مشکل ہے، لیکن اس کے ذریعے سے چھٹکارا تب ہوگا، قیامت کی ہولناکیوں سے حفاظت تب ہوگی، قیامت کی رسوائی سے حفاظت تب ہوگی جب یہ کام احسن طریقے سے ہوگا. کام تو مشکل ہے، لیکن ہر مشکل کام نجات کا ذریعہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل قیامت کے دن جہنم کا جو افتتاح ہوگا، جہنم کا جو افتتاح ہوگا، اللہ کی شان دیکھیے، جہنم کا جو افتتاح ہوگا وہ کسی ڈاکو اور کسی قاتل اور کسی زانی اور شرابی سے نہیں ہوگا. سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جانے والے دیندار ہوں گے، داڑھیوں والے ہوں گے، ٹوپیوں والے ہوں گے، پگڑیوں والے ہوں گے. سب سے پہلے داڑھی منڈے نہیں ہوں گے، سب سے پہلے پینٹ شرٹ پہننے والے نہیں ہوں گے، سب سے پہلے زانی نہیں ہوں گے، سب سے پہلے فساق اور فجار نہیں ہوں گے، معاشرے کے گندے اور غلیظ اور ناپاک اور پلید قسم کے لوگ نہیں ہوں گے. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے وہ ہوں گے جن کو لوگ کہیں گے بڑا اللہ والا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے. سب سے پہلے وہ ہوں گے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، سب سے پہلے جسے ڈالا جائے گا وہ عالم ہوگا اور شہید ہوگا اور سخی ہوگا. کیوں؟ عالم نے ساری زندگی لگا دی علم سیکھنے سکھانے میں، اور عالم اگر دین کو سیکھنے سکھانے میں لگتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی تنگ دستی کا شکار ہوتی ہے، اس میں غربت آ جاتی ہے. اگر وہ صرف دین کا کام کرے گا، صرف پڑھنے پڑھانے میں لگے گا، یقیناً اسے تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اتنی مشقت اٹھائی، 8-10 سال مدرسے میں پڑھا، اور اس کی ساری زندگی اپنے بچوں کی ضروریات کو قربان کرتا رہا اور تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کرتا رہا اور جا رہا ہے دوزخ میں. اور شہید تو وہ ہے جس نے اپنی جان ہی قربان کر دی. اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا مجاہدہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا مشکل کام کو کیا ہوگا؟ لیکن جہنم میں سب سے پہلے جائے گا، اس لیے کہ جان تو دی، بڑا مشکل کام کیا اور بہت بڑا کام کیا تو صحیح، لیکن خوبصورت طریقے سے نہیں کیا، احسن طریقے سے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں چھٹکارا صرف احسن عمل سے ہوگا. اور احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل میں چند باتیں ہیں. پہلی چیز، نیت صاف ہو اور ٹھیک ہو. نیت صاف ہونی چاہیے. نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. بس بھائی کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ راضی ہو جائے. بھائی کیوں جمع ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. سیکولر جماعتوں میں اور مذہبی جماعتوں میں یہ فرق ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ دوڑتے ہیں عہدے کی طرف، یہ دوڑتے ہیں کرسی کی، اور وہ دوڑتے ہیں کرسی کی طرف. اور یہ جو اتنا کچھ کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں عہدے ملیں، ہمیں کرسیاں ملیں، ہمیں بڑی بڑی جاب ملے، ہمیں بڑی بڑی نوکریاں ملیں، ہماری بھی کہیں سنی جائے، ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ آئے، ہمارے ہاتھ میں بھی اختیارات ہوں. یہ اس لیے نہیں کرتے، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اگر یہ کسی بھی دینی جماعت میں اگر یہ چیز نہیں ہوگی، ان کی ساری کاوشیں رائے گاں ہیں، تباہ ہیں، بیکار ہیں، برباد ہیں. آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ایک شخص مکے سے آیا ہے مدینے. جب ہمارے نبی مدینہ تشریف لے آئے تھے اور باقاعدہ مدینے میں ایک ریاست قائم ہو گئی تھی، تو مدینے کی طرف ہجرت کرنا
مکے والوں کے لیے فرض ہو گیا تھا، چونکہ مکہ یہ دارالحرب تھا، کافروں کا ٹھکانہ تھا، اس لیے مکے کو چھوڑنا ضروری تھا تاکہ ایمان کی حفاظت ہو، اور مدینے آنا ضروری تھا۔ تو ہمارے نبی سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی مکے سے ہجرت کر کے آیا ہے، لیکن آیا ہے یہاں کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، پھر ایمان بھی لے آئے گا، ایمان تو لایا ہے، اس کی ہجرت بھی ہو گئی، آیا شادی کے لیے ہے، عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے کہا آپ ادھر بیٹھیں، آپ یہاں آ جائیں، مدینے آ جائیں، پھر نکاح ہو جائے گا۔ تو وہ ہجرت کر کے آ گئے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ اس کی ہجرت کا کیا حکم ہے؟ اس پہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، صرف نیتوں کو دیکھا جائے گا اعمال کو پرکھنے کے لیے۔ اگر کسی نے ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کی نیت سے کی ہے تو اس کی نیت اس کی ہجرت مقبول ہے، اور اگر کسی نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں، اس کی ہجرت عورت کی طرف۔ سیاست کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، لیکن مقبول تب ہوگا، آخرت میں نجات کا باعث تب ہوگا جب اس میں نیت ٹھیک ہو، جب یہ احسن ہو، جب یہ خوبصورت ہو، جب یہ صحیح انداز کے ساتھ ہو۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جب آدمی سیاست کے میدان میں اترتا ہے تو دیندار لوگ بھی وہ سیاست کرنے لگ جاتے ہیں جو دنیا دار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دیندار طبقے کی طرف بھی عوام کا رجوع نہیں ہو پاتا۔ کہتے ہیں بھئی فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ یہ بھی ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں، وہ بھی ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں، یہ بھی بھتے لیتے ہیں، وہ بھی بھتے لیتے ہیں، یہ بھی آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ بھی آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کے بھی سینے تنے ہوئے ہیں، ان کے بھی سینے تنے ہوئے ہیں، ان کے گردنوں میں بھی سریے ہیں، ان کی گردنوں میں بھی سریے ہیں۔ فرق کیا ہے بھائی؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس محنت میں آپ لگے ہوئے ہیں یہ محنت اللہ کے ہاں قبول ہو تو بھائیوں نیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہر پل اپنی نیت کی تجدید کریں، ہر لمحے اپنی نیت کی تجدید کریں۔ یا اللہ کچھ نہیں چاہتے، تخت نہیں چاہتے، تاج نہیں چاہتے، عہدہ نہیں چاہتے، کرسی نہیں چاہتے، عزت نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں، ہم تیری رضا کو چاہتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں کے رگڑے اور بھوک پیاس اور مشقت اور دھوپ اور سردی اور گرمی بے آرامی، یا اللہ صرف تیرے لیے، ہماری کوئی غرض نہیں۔ اگر جمعیت کو اللہ نے جیت دے بھی دی، یا اللہ مجھے بچوں کی نوکریاں نہیں چاہیے، مجھے اپنے رشتہ داروں کے عہدے نہیں چاہیے، مجھے کوئی روزگار نہیں چاہیے، میں تو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تیرے نبی کا دین سر بلند ہو جائے۔ یہ ہے وہ نیت جس پہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ جمعیت کے ہر کارکن کا یہ جذبہ، پھر یہ کامیاب ہے، یہ نہ جیت کر بھی کامیاب ہے، اور یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور یہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور یہ جذبہ نہیں ہے ساری محنت سراب ہے، مٹی ہے، دھول ہے، بیکار ہے، برباد ہے، رائے گاں ہے۔ اس لیے دنیا دار اتنے خطرے میں نہیں ہوتے، دیندار زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔
دنیا دار کو تو بیچارے کو پریشانی رہتی ہے، یار کچھ نہیں، کہ اللہ بس اب تیرا کرم چاہیے، اس کو اس کا احساس ہوتا ہے. لیکن دیندار کو اپنی نیکی کا گھمنڈ ہوتا ہے، اپنی نیکی کا غرور ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو اتنا کچھ کیا ہے، ساری زندگی تو لگا دی میں نے. اس لیے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، اس کو اپنے کیڑے نظر نہیں آتے، اس کو اپنی کمیاں نظر نہیں آتی، اس کو اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی، اس کو اپنی نیکیاں نظر آتی ہیں. اور دوستو، جس کسی کو اپنی کمیاں نظر نہ آئیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی پٹڑی تبدیل ہو گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقتاً فوقتاً ممبر پہ کھڑے ہو کر سارے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر مجھ میں کمی دیکھو تو مجھے ضرور بتانا، ڈرنا نہیں کہ میں تمہیں کچھ کہوں گا، مجھ میں کوئی کمی دیکھو تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہارا شکر گزار ہوں گا اگر تم نے میری کمی دیکھی اور تم نے مجھے بتایا. اس لیے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. کچھ نہ چاہیں، کوئی نیت نہ ہو، کوئی جذبہ نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے. قل هل ننبئكم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ گھاٹے والے قیامت کے دن کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے کہ جن کی ساری محنتیں برباد ہو گئیں اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو بڑا کام کیا ہے، ہم نے تو بڑی قربانی کی ہے، ہم نے تو بڑی محنت کی ہے، لیکن ان کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوئی، نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، جذبہ ہی ٹھیک نہیں تھا. یہ سب سے بڑے گھاٹے والے لوگ ہیں. الذین یظنون الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے تیر مار رہے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہے. اس لیے آخرت کے چھٹکارے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی محنت میں نیت کو ٹھیک کریں. ایک کام، عمل کو احسن بنانا. کوئی بھی دین کا کام ہے، کوئی بھی دین کا کام ہے، اس کو احسن بنانا، اس میں سب سے پہلا کام یہ کہ نیت کو ٹھیک کریں. دوسرا کام یہ کہ ہم دین کا کام کرتے ہوئے گناہوں سے بچیں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. ایمان بھی لائے لیکن اپنے آپ کو ظلم سے، برائی سے، بدکاری سے، گناہوں سے، کبائر سے بچاتے بھی رہے. جو یہ دو کام کریں گے کہ مومن بھی ہوں اور گناہوں سے بھی بچیں، جو یہ دو کام کریں گے، اللہ فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے کہ میں انہیں امن کی زندگی عطا کروں گا. اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. گناہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اللہ کی مدد سے محرومی ہو جاتی ہے. گناہ اتنا بڑا، اتنا خوفناک عمل ہے کہ بڑوں کی بڑی قربانیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں. گناہ اتنی بری چیز ہے. ہمارے ساتھی دین کا کام کرنے والے، چاہے کسی بھی دین کی محنت کو کرنے والے ہوں، وہ اس معاملے میں بہت کمزور ہیں، اس معاملے میں بہت کوتاہ ہیں کہ وہ گناہوں سے نہیں بچتے. آج کل موبائل ہر آدمی کے پاس ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے. دنیا دار تو خیر دنیا دار ہیں، بے دین تو خیر بے دین ہیں، لیکن یہ جو دیندار طبقہ ہے، جمعیت کا کام کرنے والے، تبلیغ کا کام کرنے والے، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے، خانقاہوں میں بیٹھنے والے، کوئی بھی دین کا کام کرنے والے، ان کے پاس بھی موبائل ہیں، لیکن یہ اپنے دین کے کام پر اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ پھر موبائل میں جو بھی نظر سے گزر جائے کوئی حرج نہیں. یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس سے دیندار بھی بچے ہوئے نہیں ہیں. یہ حرام کام کا ارتکاب یہ صرف فرد کا نقصان نہیں، پوری جماعت کا نقصان ہے.
جس جماعت میں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے پوری جماعت اللہ کی رحمت سے محروم ہوگی، اللہ کی نصرت سے محروم ہوگی، اللہ کی رحمت سے محروم ہوگی۔ گناہ کے قریب نہیں جانا، یا تو راستہ بدل دیں یا پھر گناہ چھوڑ دیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ دین والوں کا لبادہ اوڑھ کر دین کے کام میں لگ کر پھر چھپ چھپ کے حرام کاریاں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دین کی لائن کا نقصان ہے، اور دین کی لائن کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کام کرنے تو یہ لبادہ اتار کے پھر اسی میں آ جائیں، اسی لائن میں آ جائیں، تاکہ یہ نسبت تو خراب نہ ہو۔ جب جمعیت کا کوئی کارکن برائی کرے گا تو یہ فرد کی برائی نہیں ہے، یہ جماعت کی برائی ہے۔ کسی مدرسے کا طالب علم برائی کرے گا تو یہ فرد کی برائی نہیں، یہ اہل مدارس کی برائی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک قاری صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی، اس پر یہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک جمعیت والے سے ہو گئی، یہ سارے جمعیت والے ایسے ہوتے ہیں۔ ایک داڑھی والے سے ہو گئی، یہ سارے داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی سے ہو گئی، یہ سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ محنت آخرت میں نجات کا باعث بنے تو بھائیو ہمیں کبائر کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا، تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ جس لائن کو آپ نے اپنایا ہے، یہ پتہ ہے کن کی لائن ہے؟ یہ تقوی کے پہاڑوں کی لائن ہے، یہ حضرت شیخ الہند کی لائن ہے، یہ حضرت مدنی کی لائن ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی لائن ہے، یہ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی لائن ہے، یہ مولانا عبید اللہ سندھی کی لائن ہے، یہ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری کی لائن ہے۔ تو ان والی لائن کو اپنایا ہے تو ان والا تقوی بھی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اپنے ہاں، حضرت تھانوی پہلے کانپور میں ہوتے تھے، کانپور ایک علاقہ ہے وہاں پہ پڑھاتے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند کو ایک دفعہ بلوایا وہاں تقریر کے لیے، اور مقصود یہ تھا کہ وہاں والے دیوبند کے علماء کے علم کی علمی حیثیت دیکھیں اور ان سے متاثر ہوں کہ بھئی یہ واقعی اہل حق ہیں، دیکھیں ان کا علم کتنا مضبوط ہے، اس لیے بلایا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند تشریف لائے اور بیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن خاص ناموافق علماء کو اپنے استاد کا بیان سنوانا چاہتے تھے وہ سب موجود نہیں تھے جب بیان شروع ہوا۔ بیان کے دوران وہ لوگ مجمع میں داخل ہوئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا اب ہوگی بات، اب یہ سنیں گے ہمارے استاد صاحب کی تقریر کو، لیکن حضرت شیخ الہند کا معاملہ عجیب ہوا۔ جو ہی وہ لوگ داخل ہوئے تو حضرت شیخ الہند فرمانے لگے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور بیٹھ گئے۔ حضرت تھانوی نے کان میں چپکے سے کہا حضرت یہی تو وقت تھا بولنے کا، تو فرمایا بھائی مولوی اشرف علی میرے دل میں بھی یہی آئی تھی کہ یہی وقت ہے بولنے کا، اور ان کے لیے بولنا نہیں تھا اس لیے میں بیٹھ گیا، میں نے تو اللہ کے لیے بولنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا تقویٰ دیا تھا کچھ نہ پوچھو۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محنت آخرت میں چھٹکارے کا باعث بنے تو ہم تقویٰ کو اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، اپنی زندگی کو چیک کریں سر سے لے کے پاؤں تک، کہاں میری نظر غلط دیکھتی ہے، کہاں میرے کان غلط سنتے ہیں، کہاں میری زبان غلط بولتی ہے، کہاں میرے دل میں غلط خیالات آتے ہیں، ان سب سے پرہیز کرنا ہے، ان سب کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم سارے متقی ہو جائیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پیچھے نہیں کر سکتی، حقیقت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ متقی آدمی کی مدد اللہ کرتا ہے۔ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ کتنا زور لگایا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا نام مٹانے پر، اور اس کے بعد کیا کیا ان پہ حالات آئے، کیا کیا ان پہ حالات آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یوسف میں دو خوبیاں تھیں، یہ دو خوبیاں جس میں بھی ہوں گی اللہ اسے نیچے نہیں، اللہ اسے اوپر کرے گا۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جس میں دو چیزیں ہوں، ایک اس میں تقوی ہو اور ایک اس میں صبر ہو، جلد باز نہ ہو، صبر ہو، یہ دو چیزیں جس میں بھی ہوں گی اللہ فرماتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوگی۔ اس لیے دوسری چیز جس کو ہمیں اپنانا ہے وہ ہے تقوی، کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، زبان سے بھی نہ ہو، نظر سے بھی نہ ہو، کان سے بھی نہ ہو، کسی طریقے سے نہ ہو، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اس سے توبہ کر لے آدمی۔ گناہوں سے پاک ہونا مشکل تھوڑی ہے، اللہ کے ہاں اتنا نرم معاملہ ہے، اتنا نرم معاملہ ہے کہ بندہ چاہے کتنا بڑا گنہگار اور پرانا پاپی کیوں نہ ہو، سچے دل کے ساتھ جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ مخلوق میں سے کسی کا حق کھایا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ تو حق ادا کرنا پڑے گا یا معاف کرانا پڑے گا، اس کے علاوہ سب گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو دوسری گزارش آپ تمام دوستوں سے یہ ہے کہ بھائی ایک تو اپنی نیت کو ہم بار بار ٹھیک کریں، اس کی تجدید کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم گناہوں سے بچیں، متقی بنیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں محنت ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقی کی نیکی کو قبول کرتا ہے، صرف اور صرف متقی کی محنت کو قبول کرتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنانی ہے، اور اب تک اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اس سے سچی توبہ کر لیں، کرتے ہیں سارے سچی توبہ۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز کہ ہم میں خود پسندی اور تکبر نہ ہو۔ اگر کارکنوں میں تکبر ہوگا، خود پسندی ہوگی، مغروری ہوگی، تو یہ ہمیشہ اللہ کی مدد سے محروم ہے۔ تواضع ہو، خاکساری ہو، عاجزی ہو، جھکے ہوئے ہوں۔ پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، اکڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اب بے دین سیاستدان بھی سینے تان کے چلیں، اور یہ مذہبی جماعت کے کارکن بھی سینے تان کے چلیں، اور ان کی آنکھیں بھی ٹیڑھی ہوں، ان کی آنکھیں بھی ٹیڑھی ہوں، ان کی گردن بھی اکڑی ہوئی ہو، ان کی گردن بھی اکڑی ہوئی ہو، تو کیا فرق ہوا پھر؟ مذہبی سیاست کے لیے ابو بکر نمونہ ہیں، حضرت عمر نمونہ ہیں، حضرت عثمان نمونہ ہیں، حضرت علی نمونہ ہیں۔ یہ مذہبی سیاست کے پیشوا ہیں، یہ مذہبی سیاست کے رہنما ہیں، یہ مذہبی سیاست کے نمونہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک دفعہ گزر رہے تھے کسی گلی سے، تو دو بچیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ ایک بچی دوسری سے کہہ رہی ہے ہمارے گھر میں نا کوئی مرد ہے نہیں، تو ابو بکر خلیفہ بننے سے پہلے ہمارے گھر آتے تھے، ہمیں دودھ نکال کے دیتے تھے بکری سے، لیکن اب تو وہ خلیفہ بن گئے، پتہ نہیں اب ہمیں دودھ نکال کے دیں گے نہیں دیں گے، اب ہم دیکھیں گے کہ کون ہمارا دودھ نکالے گا۔ یہ حضرت ابو بکر نے سن لیا تو آپ نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، ابو بکر اگر خلیفہ بن بھی گیا ہے، بادشاہ بن بھی گیا ہے، تو تمہارا دودھ پھر بھی ضرور نکالے گا، تمہارا دودھ نکالا کرے گا۔ اب بادشاہ بن گئے ہیں، لیکن ایک غریب عورت کے گھر میں جا کے اس کی بکری کا دودھ نکال کے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک معذور، نابینا، بوڑھی، کمزور عورت ہے، اور اس کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے جنت بنانے کا۔ چنانچہ میں ایک دن صبح چلا گیا اس
معذور عورت کے گھر کہ اس کے گھر کا کام کاج کروں. جب میں گیا تو کام کاج سارا ہو گیا تھا، برتن بھی دھلے ہوئے ہیں، صفائی بھی ہوئی ہوئی ہے، ساری چیز سیٹنگ سے رکھی ہوئی. کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں فجر سے پہلے آ جاؤں گا. فجر سے پہلے چلا گیا تب بھی سب کچھ تیار ہے. کہنے لگے بڑھیا سے پوچھا کہ اماں جی یہ میں جب بھی آتا ہوں آپ کا سارا کام ہوا ہوا ہوتا ہے تو یہ کون کرتا ہے؟ کہ بیٹا پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں کوئی آتا ہے خود ہی کر کے چلا جاتا ہے، مجھے بتاتا نہیں ہے کہ میں کون. ایک دن حضرت عمر رات کو سوئے نہیں، اس گلی میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھوں یہ کون اللہ کا دیوانہ ہے جو رات کے اندھیرے میں چھپ کے جنت کماتا ہے اور اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے. کہتے میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں چپ کے حضرت ابو بکر آ رہے تھے اور اس معذور عورت کے گھر میں داخل ہو کے اور گھر کے کام کاج کر رہے تھے، جبکہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، بادشاہ تھے. اور ہمارے لیے ہمارے نبی نمونہ ہیں. ہمارے نبی تواضع کا پیکر تھے، تواضع کا پیکر تھے. مدینے میں ایک عورت تھی، پاگل، ذہنی معذور تھی، اور وہ گالیاں بہت دیتی تھی، ہر ایک کو گالیاں دیتی تھی، ہر ایک کو چھیڑتی تھی پھر گالیاں دیتی تھی. ذہنی معذور تھی اور پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھی، ایسے ہی گھومتی پھرتی تھی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری. آپ علیہ السلام اکڑو بیٹھ کے کھا رہے تھے، اکڑو بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اکڑو بیٹھ کے. اکڑو سمجھتے ہیں؟ گھٹنے اٹھا کے. ہمارے نبی کے پاس سے گزری اور کہنے لگی اس کو دیکھو ایسے کھانا کھا رہا ہے جیسے غلام کھاتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے کھانا کھانے کا؟ یہ دیکھو کیسے کھانا کھا رہا ہے، ایسے جیسے غلام کھانا کھا رہا ہو. آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي، اللہ کی بندی مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا؟ أَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي، مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا؟ پھر کہنے لگی یہ دیکھو اکیلے اکیلے کھا رہا ہے مجھے نہیں کہتا. کتنا کنجوس ہے یہ، اکیلے اکیلے کھا رہا ہے مجھے نہیں کہتا اور نہ کھاؤ. کہا نہیں آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاگل عورت کیا باتیں کر رہی ہے. آپ نے لقمہ بنایا اس کے منہ میں ڈالنے لگے، پھر تو کہنے لگی نہیں اپنے منہ میں چبایا ہوا نکال کے میرے منہ میں ڈالو. ہمارے نبی نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا، اس کے منہ میں ڈالا. حدیث میں آتا ہے جو ہی سرکار کے لعاب سے لپٹا ہوا لقمہ اس عورت کے منہ میں گیا، ایک دم اس کے ہوش واپس آ گئے اور اس پہ ایسی حیا طاری ہوئی، اسی وقت اس نے پردہ اوڑھ لیا اور پھر اس کے بعد کبھی وہ باہر نظر نہیں آئی. ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آئے تو آپ کے چہرے کی ہیبت اور جلال دیکھ کے اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی. جب کانپنے لگا تو آپ نے فرمایا ہون نفسک ہون نفسک ہون نفسک ما انا بملک جبار انا ابن امرأة من قریش. اے اللہ کے بندے تو اپنے آپ پہ کچھ رحم کر اور گھبرا نہیں اور ڈر نہیں، میں کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہوں، میں تو مکے کی ایک غریب عورت کا لڑکا ہوں، مکے کی ایک غریب عورت کا لڑکا ہوں. اتنی ہمارے نبی میں تواضع تھی. یہ تواضع ہر کارکن میں ہونی چاہیے. ہر کارکن کی گردن اکڑی ہوئی نہیں، جھکی ہوئی ہونی چاہیے. ہر کارکن میں خدمت کا جذبہ ہو. یہ تیسری چیز ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس محنت سے آخرت کا چھٹکارا حاصل ہو تو ان صفات کو اپنانا پڑے گا، ورنہ یہ نیک کام کر کے بھی ہم دوزخ سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. یہ تین چیزیں ہوں گی. اور چوتھی چیز کہ جس میدان میں آپ ہیں اور جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں اس کام میں اختلاف ضرور ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جو آپ کے سامنے ہیں ان سے آپ کا اختلاف ہے، جو آپ کے مقابلے میں ان سے آپ کا اختلاف ہے. چوتھی چیز اس عمل کو احسن بنانے کے لیے، اللہ کے ہاں مقبول بنانے کے لیے اور اس عمل کے ذریعے سے آخرت کی نجات اور چھٹکارا پانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اختلاف کے آداب سیکھیں. اختلاف کریں لیکن آداب کے ساتھ، حدود میں رہتے ہوئے. ایک اختلاف ہے
بے دینوں والا، ایک اختلاف ہے سیکولر لوگوں والا، ایک اختلاف ہے فساق اور فجار کا کہ جب وہ کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر اس کی کردار کشی کرتے ہیں، پھر اس پہ الزامات کی بھرمار کرتے ہیں۔ یہ فساق کا اختلاف ہے، یہ فجار کا اختلاف ہے، یہ سیکولر لوگوں کا جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، یہ ان کا اختلاف ہے۔ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ ہمارا اختلاف کیا ہے کہ اختلاف کی حد تک ہو، ورنہ ہماری محنتیں ہمیں دوزخ میں لے جائیں گی۔ تحقیر، تذلیل، استہزاء، یہ وہ امراض ہیں جو اس میدان میں اترنے کے بعد آ جاتے ہیں۔ ان سے بچنا ہے، پھر یہ محنت کارگر ہوگی، پھر یہ محنت کامیاب ہوگی، پھر اس محنت پہ اللہ تعالیٰ پھل دیں گے، اور پھر اس محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شان و شوکت دیں گے اور غلبہ دیں گے۔ اللہ ان سے کام لیں گے، ان کو خیر کا ذریعہ بنائیں گے، اور ان کے سامنے اپنے نافرمانوں کو سرنگوں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت ہے، ازواج مطہرات آپ کے آس پاس کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگیں، وہ رونے لگیں، اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھ کے رونے لگیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے جو بیماری آپ کو لگ گئی ہے یہ مجھے لگ جائے اور میں مر جاؤں اور آپ بچ جائیں۔ یہ انہوں نے کہا۔ جب یہ انہوں نے کہا نا تو باقی جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری اور آنکھوں میں اشارے کیے۔ اب یہ حرکت اچھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آنکھوں کے اشارے آپ نے دیکھ لیے، آپ نے فرمایا تم سب توبہ کرو، تم سب توبہ کرو۔ کہنے کی یا رسول اللہ کیا کیا ہم نے؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے دانتوں میں بوٹی کے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں، تم نے ابھی اپنی بہن کی غیبت کی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ صفیہ جو کہہ رہی ہے یہ اوپر سے نہیں کہہ رہی، یہ سچے دل کے ساتھ کہہ رہی ہے۔ امہات المومنین بھی اگر کسی کا استہزاء کریں تو وہ بھی گنہگار ہو جاتی ہیں، تو بتائیے اسلامی سیاست کے کارکن کسی کا استہزاء کریں، کسی کی تحقیر کریں، کسی کی تذلیل کریں اور کسی کی کردار کشی کریں گے تو ان کی نیکی تو نہیں رہے گی نا، پھر تو یہ بے دینی بن جائے گی، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ یہ چوتھی چیز ہے کہ اختلاف ضرور ہوتا ہے لیکن اختلاف کو اختلاف کے آداب کے ساتھ کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں میں اختلاف رہا ہے، صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے، اور اس کے بعد مشائخ میں اختلاف رہا ہے، ائمہ مجتہدین میں اختلاف رہا ہے، لیکن وہ اختلاف کی حد تک رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں صرف نماز میں 200 مسائل میں اختلاف ہے۔ کتنے مسائل میں ہیں؟ 200 صرف نماز میں، زکوٰۃ، روزہ، حج، عید الفطر اور نماز جنازہ اور ساری زندگی کے سارے کام، اس میں تو پتہ نہیں کتنا اختلاف ہوگا۔ صرف 2 رکعت نماز میں 200 مسائل میں اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف کی حد تک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کے لیے آئے۔ وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز ادا کی۔ نماز جو ادا کی تو اس میں رفع دین بھی نہیں کیا۔ رفع دین تو ضروری ہے، رفع دین نہیں کیا انہوں نے۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ نے رفع دین ہی نہیں کیا، آپ کا تو مسلک ہی رفع دین ہے۔ تو فرمانے لگے اس قبر والے کے احترام میں نے رفع دین چھوڑ دیا۔ اور انہی کا شعر ہے اعذ ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ ابو حنیفہ کا تذکرہ کر، یہ ایسا مشک ہے جتنا چھیڑو گے اتنا مہکے گا۔ اختلاف کی حد تک ہو، ذات تک نہ ہو، کردار کشی نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، تحقیر اور تذلیل اور استہزاء نہ ہو۔ ایک اہل حدیث کے ایک عالم تھے
مولانا غزنوی صاحب، اور اہل حدیث کے مناظر تھے اور بڑے پکے اور بڑے محقق قسم کے عالم تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آنے لگے اور حضرت سے ٹائم لے لیا۔ حضرت نے ٹائم دے دیا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے شیراں والا، لاہور میں شیراں والا، وہاں پہ حضرت کی چھوٹی سی مسجد ہے ابھی بھی، وہاں پہ وہ آئے۔ اچھا، ظہر کی نماز انہوں نے، ظہر کی نہیں، مغرب یا عشاء کی نماز تھی، مغرب یا عشاء کی نماز تھی، وہ انہوں نے آ کے یہاں پڑھنی تھی حضرت سے ملاقات کے لیے۔ جب یہ آئے تو آنے سے پہلے مولانا غزنوی نے اپنے سارے شاگردوں سے کہا کہ بھئی جن کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی نماز، ان کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی ہے، مگر یاد رہے وہ حنفی ہیں اور حنفیوں کے ہاں رفع دین نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے ہاں آمین بالجہر ہے، وہ آمین بھی آہستہ کہتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی واجب چیزیں نہیں ہیں، یہ اولا چیزیں ہیں، لہٰذا ان بزرگوں کے احترام میں ہم میں سے کوئی بھی نہ رفع دین کرے گا نہ آمین بالجہر کہے گا۔ ان کا جی ٹھیک ہے۔ آنے سے پہلے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے مریدین، شاگردوں اور مقتدیوں سے کہا آج ہمارے پاس اہل حدیث کے ایک بڑے عالم آ رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے، چونکہ وہ اہل حدیث ہیں، ان کے ہاں رفع دین ہے، لہٰذا آپ سب نے آج نماز میں رفع دین کرنا ہے، اور جب سورہ فاتحہ ختم ہو تو سب نے آمین زور سے کہنی ہے۔ چنانچہ جب نماز شروع ہوئی، دنیا نے عجب منظر دیکھا کہ اہل حدیث تو آمین آہستہ کہہ رہے تھے اور بغیر رفع دین کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جو پکے کٹر حنفی تھے وہ رفع دین بھی کہہ رہے تھے اور آمین بالجہر بھی کہہ رہے تھے۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے کہ اختلاف بھی ہو، نفرت بھی نہ ہو، اختلاف بھی ہو، تحقیر بھی نہ ہو، اختلاف بھی ہو، استہزاء بھی نہ ہو، اختلاف بھی ہو، تذلیل بھی نہ ہو، اختلاف بھی ہو، کردار کشی اور الزامات بھی نہ ہو۔ اختلاف کی حد پر اہل حق بے دینوں کی سی سیاست کرتے ہیں تو اللہ کی مدد سے محرومی ہو جاتی ہے، اور سب کے کرنے سے نہیں محرومی ہوتی، چند کے کرنے سے بھی محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی نقطہ سمجھانے کے لیے کہ صرف اہل حق میں سے چند بھی اگر کسی مرض میں مبتلا ہوں گے تو تمام اہل حق نصرت سے محروم ہو جائیں گے، اس نقطے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ یاد کرو یوم حنین، یاد کرو دین کے کام کرنے والوں، دینی سیاست کرنے والوں، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے زیادہ ہونے نے تمہیں مغرور کر دیا تھا، تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا، اور تمہیں اپنی کثرت پہ اعتماد اور تم میں تمہاری کثرت پہ اعتماد آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں تم اللہ پاک کی مدد سے محروم ہو گئے، اور اتنے سارے ہونے کے باوجود اور اتنی بابرکت شخصیات کے ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے برکت والی شخصیات موجود ہیں، لیکن پھر بھی مدد سے محرومی ہو گئی۔ تو بتائیے اگر کارکنوں میں کمیاں ہوئیں تو قائد جمعیت کے تقوی اور ان کے توکل اور ان کے حسن تدبیر سے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اس لیے سارا مجمع جب تک ان صفات سے متصف نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ صرف قائد کا تقوی کافی نہیں، صرف ان کا توکل کافی نہیں، صرف ان کی شجاعت کافی نہیں، صرف ان کی حسن تدبیر کافی نہیں، جب تک کہ ہر کارکن کی نیت ٹھیک نہ ہو، اس میں اخلاص نہ ہو، کوٹ کے بھرا ہوا نہ ہو،
اور جب تک کہ اس میں تقویٰ اور کبائر سے پرہیز نہ ہو، اور جب تک اس میں تواضع نہ ہو، خاکساری نہ ہو، اور جب تک وہ اختلاف کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کام نہ کرے، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ صحابہ پہ نہیں آئی، ہم کیا ہیں؟ اتنی بڑی آزمائش آ گئی، صرف چند، اچھا مسلمان غزوہ حنین میں تھے 12,000، کفار تھے صرف 4,000۔ مسلمان ہمیشہ کئی گنا کم ہوا کرتے تھے، اس دفعہ مسلمان 3 گنا زیادہ ہیں، کفار 4,000 ہیں۔ اب جب یہ فاتحیں مارتا ہوا 12,000 کا لشکر ابھی مکے کو فتح کر کے آ رہا ہے، ابھی مکہ فتح ہوا ہے، ابھی قریب میں مکہ فتح ہوا ہے، اس کے بعد یہ غزوہ حنین واقع ہوا ہے۔ تو پچھلی فتح بھی یاد ہے، اور اب اس وقت تو تھے 8,000، اب ہو گئے 12,000، اتنی بڑی تعداد ہو گئی۔ تو اب چند لوگوں کے دلوں میں یہ آئی کہ ہم تو تھوڑے تھے پھر بھی جیتتے ہیں، ابھی تو ہم زیادہ ہیں، اب تو جیت ہے ہی ہماری۔ یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی۔ یہ جو بڑا بول ہے نا، بڑا بول، یہ چھوٹوں کو بھی مروا دیتا ہے، بڑوں کو بھی مروا دیتا ہے۔ بڑا بول اور تکبر اور مغروری اور عجب اور گھمنڈ، خود پسندی، یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس لیے اگر یہ سیاست اسلامی ہی رہے تو اس کو غلبہ یقینی ہے۔ اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اسلامی سیاست۔ یہ آپ سب پڑھیں، ورنہ آپ زمانے کو دیکھ کے سیاست کریں گے اور کوتاہیاں ہماری ہوں گی اور پریشانی بڑوں کو ہوگی۔ اسلامی سیاست کو پڑھیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کا اصل نام ہے الاعتدال فی مراتب الرجال، یہ اس کا اصل نام ہے، لیکن اب کتب خانے والوں نے اس کا نام رکھا ہے اسلامی سیاست۔ ہر جگہ سے مل جاتی ہے کتاب، یہ ضرور پڑھیں۔ جو سیاست کے میدان میں چلنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھے۔ تیراکی سیکھیں پھر اتر جائیں، بغیر تیراکی سیکھے اتریں گے تو ڈوب جائیں گے، بغیر ڈرائیونگ سیکھے اسٹیئرنگ پہ بیٹھیں گے حادثہ کر بیٹھیں گے، اپنا بھی نقصان کریں گے اور ان کا بھی نقصان کریں گے۔ اسلامی سیاست کو پڑھیں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور 5ویں چیز، اپنی دعاؤں پہ محنت کریں، اپنی دعاؤں کی قوت کو خرچ کریں۔ صرف بھاگ دوڑ کام نہیں ہے، دعا بھی کام ہے۔ صرف بھاگ دوڑ سے کام نہیں ہوتے، دعاؤں سے بھی کام ہوتے۔ غزوہ بدر میں صحابہ میدان میں ہیں اور حضور چھپر میں سجدے میں گرے ہوئے دعا میں ہیں۔ اب یہ نہیں کہ صحابہ دعا نہیں کر رہے، صحابہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم، اے ساری دنیا کو قائم رکھنے والے، مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ جتنا ہمارا اللہ کے سامنے رونا بڑھے گا، جتنا ہمارا اللہ پاک کی طرف رجوع بڑھے گا، اتنی اللہ کی مدد آئے گی۔ اس میں بہت کمی ہے کہ ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، اللہ سے کہتے نہیں ہیں، اللہ کو ساتھ لیتے نہیں ہیں، اس لیے ہماری محنتیں کمزور رہ جاتی ہیں۔ یہ تبلیغ والے ایک جماعت گشت میں بھیجتے ہیں اور پھر کسی کو ذکر میں بٹھا دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، مقصود ذکر نہیں ہوتا، مقصود دعا ہوتی ہے۔ اور جو جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کسی دنیا سے متاثر نہیں ہونا، نظر نیچے رکھنی ہے، دل میں دعا کرتے جانا ہے، زبان پہ ذکر ہو اور دل میں انسانیت کی ہدایت کی فکر ہو۔ تو اس لیے آپ سارے دوستوں سے درخواست، برس برس ہو گئے ہیں ہمارے بزرگوں کو اس ملک میں اسلام کو لانے کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے، اور دیتے کتنے تو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے ہی گئے،
لیکن ہماری گاڑی ابھی تک وہیں کھائی میں پھنسی ہوئی ہے، اس لیے کہ جن صفات پر اللہ غلبہ دیتا ہے، جن صفات پہ اللہ کی مدد آتی ہے، ان صفات کو ابھی یہ نیچے کے طبقے کا جو مجمع ہے وہ اپنانے میں کوتا ہے۔ اس لیے ان صفات کو اپنانے کی نیت کریں اور اپنی دعاؤں کو بڑھائیں۔ دیکھیں، ایک آدمی ملک میں اسلام لانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخری رات کے آخری پہر اپنا عرش لے کے پہلے آسمان پہ آ کے کہتے ہیں حل من داعٍ فاستجیب لہ حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ اور پورے ملک میں اسلام لانے کے لیے تگ و دو کرنے والا سو رہا ہے، فجر کی جماعت میں بھی نہیں آ رہا، تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ اسے صرف اپنے گھر کے دروازے پہ جھنڈا گاڑ لینے سے فتح نہیں ہوتی، ان صفات سے فتح ہوتی ہے۔ جب رات کا آخری پہر ہو، اسلام کو ملک میں نافذ کرنے کی نیت رکھنے والوں میں سے کوئی سویا ہوا نہ ہو، رات کو اٹھ کے رو رہے ہوں، گڑ گڑا رہے ہوں، سجدے میں ان کے سر ہوں، آنکھ میں ان کے آنسو ہوں، اللہ سے ان کی دعائیاں ہوں، رونا دھونا ہو۔ دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کس کو دیں؟ وہ مانگنے تو آئے نا، خام خام جیبوں میں ٹھونسیں گے کیا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ رات کو تہجد میں اٹھنا صرف صوفیوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف خانقاہ والوں کا کام نہیں ہے، یہ دین کی محنت کرنے والے ہر ایک کا کام ہے۔ ہمارے نبی دائی بھی ہیں، ہمارے نبی سیاسی بھی ہیں، ہمارے نبی مبلغ بھی ہیں، ہمارے نبی معلم بھی ہیں، ہمارے نبی مجاہد بھی ہیں، اور ہمارے نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ یہ ساری ہدایات ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو دی ہیں، اور یہ ساری ہدایات آپ سب کے لیے ہیں، جو اسلامی سیاست جنہوں نے کرنی ہے ان سب کے لیے ہدایات ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ایک بڑا بوجھ آنے والا ہے، اگر اس کو آسان کرنا ہے رات کو اٹھنا شروع کرو۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تم نے دن میں بہت محنت کرنی ہے، لہذا رات کو اپنی بیٹری کو تہجد اور دعاؤں اور ذکر اور تلاوت سے چارج کرو، پھر دن کو اس کو چلاؤ۔ پھر آگے فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، تمہارا رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، فاتخذہ وکیلا، اپنے کام سارے کے سارے خود آستینیں چڑھا کے کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے کام اللہ کے حوالے کرو۔ دیکھو وہ کام کیسے سیدھے کرتا ہے۔ وکیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے سپرد کام کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وکیل بناؤ، اپنے کام اللہ کے حوالے کرو، یا اللہ میں نے دن میں جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب تیرے حوالے، تو کرے گا۔ یہ 5 چیزیں
آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، تو بھائی ان باتوں کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ باتیں ہو جائیں نا، اگر یہ باتیں ہو جائیں، اگر یہ باتیں ہو جائیں، اگر یہ صفات کارکنوں میں آ جائیں، کسی بھی جماعت میں آ جائیں، خدائے پاک کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تمہارے دشمن چاہے تمہیں کتنا گرانے کی کوشش کریں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی سازشوں سے تمہارا کوئی بال بیکا نہ ہوگا اگر تم میں دو چیزیں ہوں، صبر اور تقوی۔ اگر ہمارا کام بگڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کوئی کوتاہی ہے، تقوی میں کمی ہے۔ اور اللہ پاک کے ہاں افراد پہ فیصلے نہیں ہوتے، میجارٹی پہ فیصلے ہوتے ہیں، افراد پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ کہیں دیکھیں گے ہمارے مولانا کتنے اچھے ہیں، ماشاءاللہ کتنے اللہ والے ہیں، بھائی ان پہ تو فیصلہ اور نہیں ہوگا، فرد پہ فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ میجارٹی پہ ہوگا۔ اور سچ پوچھیں تو ہمارا تو دل حضرت قائد جمعیت کو دیکھ کے روتا ہے کہ اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی تگودو، اتنی قربانی، اور جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ساتھ والے بھی تو ایسے ہو نا بھئی، ساتھ والوں میں تو ایسا تقویٰ ہو نا، ایسا اللہ سے تعلق ہو، ایسا رونا دھونا ہو۔ قائد جمعیت تو روزانہ کئی پارے تہجد میں پڑھیں اور کارکن کی فجر بھی فوت ہو رہی ہو، تو بتائیے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ تو ان ساری باتوں کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پسند والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اپنی پسند کے مطابق ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بہت کچھ کیا لیکن اللہ کو پسند نہ آیا تو کس کام کا بتائیے؟ فرض کر لیجئے آپ پورے ملک میں جیت بھی گئے، 2/3 ووٹ آپ نے لے بھی لیے، اور صدارت بھی آپ کی ہے، اور وزارت عظمیٰ بھی آپ کی ہے، اور وزارت علیہ بھی آپ کی ہے، اور گورنری بھی آپ کی ہے، اور چاروں صوبے آپ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آپ کی محنت اللہ کو پسند نہ آئی تو بتائیے کس کام کی؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اے نبی، آپ اپنے صحابہ کو دیکھیں گے، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، اور وہ کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پسند کے مطابق دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔